مگر یہ ہمارا ذہن ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم نے کس طرح کے ولی لیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ان کو ولی سمجھتے ہیں کہ جو اڑتے ہوئے ہمیں دکھائیں کہ وہ اڑ کر جا رہے ہیں اور ہم انہیں کہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یا ان کو ہم کہیں کہ دور کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور وہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ کو بڑھا دیں اور بڑھا کر اس چیز کو اٹھا کر لے کر آ جائیں، کیا ہم انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں؟ اگر اس طرح کی باتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر اس طرح کے لوگ تو ملنا مشکل ہے۔ ہاں، شعبدہ بازی کے طور پر ایسے لوگ جو ہے ایسے کام دکھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، دین سے وہ دور ہوتے ہیں، نمازوں کا ان کو پتہ ہوتا نہیں ہے، قرآن کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، شریعت ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے ولی بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی ہے سوائے شعبدہ بازی کے۔ ہم لوگ اولیاء کرام کی باتیں لیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اصحاب کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، مگر اگر ہم قرآن سے لیں کہ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، میرا رب کہتا ہے یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون، یہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، یہ حمد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی۔ الصائمون، یہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ الراکعون، یہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ الساجدون، یہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا یہاں پر بات ختم ہو گئی؟ بس انہوں نے نمازیں ادا کر لی، توبہ کر لی، اللہ کی حمد کر لی، انہوں نے سجدے کر لیے، انہوں نے رکوع و سجود کر لیے، انہوں نے روزے رکھ لیے، بات ختم ہو گئی؟ رب فرماتا ہے نہیں نہیں، یہاں بات ختم نہیں ہو گئی، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکی کا بھی حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اے محبوب، ان کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ اللہ کے نیک بندے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کون سی والی توبہ؟ یہ ہماری توبہ نہیں کہ جمعے کے اندر آ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، وہ توبہ کر رہے ہیں، ہم بھی زاروں کے تار رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، توبہ ہو رہی ہے۔ کوئی بڑی رات آ گئی، شب قدر کی رات آ گئی، شب بارات کی رات آ گئی، 27ویں شب آ گئی، 27ویں رمضان کی رات آ گئی، ہم اس کے اندر آ گئے اور بیٹھ کر توبہ کر رہے ہیں، آہو زاریاں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، مولا ہمیں بخش دے، مولا ہمیں تو معاف کر دے۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے جب جمعہ پڑھتے ہیں توبہ کر کے جاتے ہیں، جب 27ویں شب آتی ہے توبہ کر کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ہمارا حال وہی ہوتا ہے جو پہلے کا حال ہوتا ہے۔ وہی لوگوں سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہی نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، وہی شریعت کے معاملات چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی توبہ نہیں ہے، یہ ایک عام بندے کی توبہ ہے۔ اللہ والوں کی توبہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ان کا انداز تو توبہ کا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھوں کے رستے پر چلا، صرف دعا مانگتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ صرف دعا مانگتے ہیں، لفظاً ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں سیدھوں کے رستے پر چلا، مگر جب ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ان کا نقش قدم کیا ہے؟ ان کی توبہ کیا ہے؟ ان کی آہوزاریاں کیا ہیں؟ وہ کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں غلام خریدنے کے لیے چلا گیا،
جب میں غلام کو خریدنے کے لیے گیا، ایک غلام مجھے پسند آ گیا، میں نے اس کو خریدنے کے لیے کوشش کی، تو وہ غلام کہتا ہے میری ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے تیری؟ کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ دن کو آپ کی خدمت کروں گا، رات کو آپ کے تابع نہیں رہوں گا، رات کو آپ کا حکم نہیں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے، آپ اسے خرید دیتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ جب لے کر گھر پہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے پکارو گے آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کھائے گا کیا؟ کہتا ہے غلام کی کوئی فرمائشیں نہیں ہوتی ہیں، جو دو گے وہ کھا لوں گا۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کمرے بنے ہوئے ہیں، کون سے کمرے میں رہے گا؟ کہتا ہے غلام کے نخرے نہیں ہوتے ہیں، جو دے دو گے اس میں رہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ لے لیتا ہے، اس میں رہنے لگ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو کام بولتا ہوں ایسے پیارے انداز میں کرتا ہے، جو کام میں اب اپنے غلام کو کہتا ہوں احسن طریقے سے بہت پیارے انداز میں وہ اس کام کو بجا لاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھا، جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں آہو زاریاں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ توبہ کر رہا ہے، مالک مجھے بخش دے میں خطا کار ہوں، مالک تو مجھے معاف کر دے، مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس کے سر سے آسمان تک نور اٹھ رہا ہے، سبحان اللہ، آسمان تک جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں آہو زاریاں کر رہا ہے، مولا مجھے بخش دے۔ آپ سوچتے ہیں ارے یہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، احکام بھی بجا لا رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہو رہا ہے، ارے یہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ پھر خود ہی کہتا ہے مولا مجھے بخش دے، میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، میں امام حنبل کا غلام ہوں، میں دن کو تیری عبادت نہیں کر سکتا، 5 وقت کی صرف نماز پڑھ سکتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، یہ رات مجھے ملتی ہے، میں تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے معاف کر دے تو۔ یہ توبہ، یہ اللہ والوں کی توبہ ہوتی ہے، گناہ نہیں کرتے مگر توبہ کرتے ہیں۔ جب رات کا پہر آتا ہے دن کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خطا ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کئی ایسے ہمیں رشتہ دار اپنے مل جاتے ہیں، دوست مل جاتے ہیں، وہ پاس سے گزر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا قریبی ہے، یہ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہا؟ جب اس کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں نہیں بات کر رہا مجھ سے تو؟ وہ کہتا ہے تیری وہ فلاں بات جو تو نے کہی تھی نا وہ میرے دل پہ آ کے لگی ہے، میں اس بات کی وجہ سے تجھ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ ارے ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے گناہ کرتے ہوں گے، دن بھر میں ہم نے کیسے کیسے گناہ کرتے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اگر ہم نے تسبیح پڑھ لی، اگر ہم نے تہجد پڑھ لیے تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم کس چیز کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں؟ ارے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، وہ کرتے عبادتیں ہیں، ہر وقت اللہ کے رضا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن آنسو ان کے بہتے رہتے ہیں۔ ارے پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کون سے ہم سے گناہ ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں رب ہم سے راضی ہوا ہے نہیں ہوا ہے،
رب نے ہماری خطاؤں کو بخشا ہے نہیں بخشا ہے؟ تو رات کو جب لیٹتے ہیں اپنے بستروں پر تو کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہوتا ان کو، پتہ نہیں ہم سے دن میں کون سی خطا ہو گئی، رب نے پتہ نہیں بخشا بھی ہے یا نہیں بخشا ہے۔ تو یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، آہوازاریاں کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں، اے غلام، جب میں نے تجھے آزاد کیا، اے غلام تو جا، چلا جا، یہ مکان جو میں نے تجھے دیا یہ بھی تیرا، کھانا پینا بھی تجھ کو ملے گا، لیکن میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ غلام تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے مالک مجھے بتاؤ تو صحیح مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اس وقت مہمان آئے، اس وقت دوست آئے، اس وقت رشتہ دار آئے جب ہم نفل پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تاکہ لوگ آ کے دیکھیں بڑا نیک بندہ ہے، یہ تو عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، یہ تو نمازوں کے اندر مشغول رہتا ہے، ہمارے دل میں خیال گزرتا ہے بندہ آئے تو آئے اسی ٹائم پہ جب ہم عبادت میں مشغول ہوں، لیکن یہ غلام کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی کیا کہہ رہا ہے، مالک مجھے بتاؤ مجھ سے خطا کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری تہجد کی عبادت دیکھ لی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے غلام سے کہتے ہیں میں نے تیری تہجد کی عبادت دیکھ لی، تو تہجد کے اندر جو آوازاریاں کر رہا تھا، جب غلام نے یہ سنا کہ اس نے میری عبادت دیکھ لی، میرے مالک نے میری عبادت دیکھ لی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک میں ہی تو راز تھا، تو نے یہ راز بھی فاش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کہنا تھا، آہ نکلتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی توبہ ہے، وہ اس انداز میں توبہ کرتے ہیں، تائبون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج اگر تندرستی ہے، صحت ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، ابھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے پوچھنے والا نہیں، یہ مہلت ہے، مہلت، یہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر بندہ توبہ کر لے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو کامیابی مل جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، توبہ کرنے سے پہلے جب سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے توبہ کر لے، یہ تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، کہ تجھے چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ تو توبہ کر لے۔ آپ فرماتے کہہ تو دیتا، مولوی کہتے، پیر کہتے، بات دل کو نہ لگتی تھی، بات دل پہ اثر نہیں کرتی تھی، کہتے رہتے تھے توبہ کر لو، بات دل پہ نہیں لگتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کا پیسہ لینے کے لیے ایک کسائی کے پاس چلے گئے۔ جب کسائی کے پاس گئے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو بہت بولتا ہے پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر گوشت دے دے مجھے سود میں گوشت لیتے ہیں، لے کر گھر آ جاتے ہیں، بیوی کو بولتے ہیں کہ یہ کھانا بنا، وہ کھانا بنانے لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، جب چولہے کے پاس آتی ہے، وہ ہنڈیا جو ہوتی ہے اس کے اوپر سے جب ڈھکن اتارتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ جب چیخ نکلتی ہے
تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلاتی ہے, کہتی ہے آجا, جو لوگوں کا تو خون چوستا ہے وہ دیکھ خون بن گیا ہے, آجا اب اپنے بچوں کو بھی بلا لے, خود بھی آجا اور آجا یہ خون پی لے. آپ بھاگتے ہوئے آتے ہیں, جب دیکھتے ہیں خون بنا ہوا ہے, وہ سالن خون بنا ہوا ہے, دل میں خیال گزرتا ہے ارے مہلت ختم تو نہیں ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ جاتی ہے, کہیں مہلت ختم تو نہیں ہو گئی. بچوں کو لیتے ہیں, بچوں کو لے کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں, بٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, مالک مہلت ختم تو نہیں ہو گئی, مالک میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, مہلت ختم تو نہیں ہوگی کہیں. بیوی کو کہتا ہے آئندہ میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں سود جیسی لعنت سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں لوگوں سے یہ مال ہڑپنے سے توبہ کرتا ہوں. بیوی کہتی ہے ارے اگر توبہ کر رہا ہے تو جا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کر, ارے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کر, وہ تیری بیٹری چارج کرتا رہے گا, وہ تجھے بولتا رہے گا. آپ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چل پڑتے ہیں. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, رستے میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک بچہ آواز لگاتا ہے ارے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, سود خور آ رہا ہے, اس کی نحوست ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. آپ کہتے ہیں اے مالک یہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھے گناہگار سمجھتی ہے. آپ چل پڑتے ہیں, حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں اے حسن بصری تیری دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا ہے. ارے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں اس کے سالن میں بھی خون آنے لگ گیا ہے, ارے میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیری توبہ مجھے سچی لگ رہی ہے, تیری لگن مجھے سچی لگ رہی ہے, ارے تیری اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی, جا اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ قبول ہو جائے گی. جب آپ دلاسا لیتے ہیں, آپ چل پڑتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو وہ بچے ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں. ارے توبہ کرنے والوں کی شان دیکھو, عبادت گزار تو عبادتیں کرتا ہے, مگر توبہ جب کرتا ہے بندہ, جب سچی توبہ کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے آئندہ میں گناہ کروں گا ہی نہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس سے انسان ہونے کی وجہ سے وہ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, خطائیں ہو جاتی ہیں, مگر وہ توبہ کر رہا ہے, سچی توبہ کر رہا ہے. جب توبہ کر کے باہر نکلتے ہیں, وہ ننھی مخلوق, وہ بچے ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں, جب ادھر سے گزرنے لگتے ہیں ایک بچہ آواز دیتا ہے ارے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, ارے رستہ دے دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے, سبحان اللہ, اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کے پاؤں کے اوپر ہماری دھول پڑ جائے, ارے ہٹ جاؤ, اللہ کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, نگاہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں واہ مالک واہ مالک, ابھی گناہگار تھا, ابھی یہی تیری ننھی مخلوق جو ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ گناہگار آ رہا ہے, ابھی تیری یہی ننھی مخلوق کہہ رہی ہے کہ تیرا ولی آ رہا ہے. واہ مالک, سبحان اللہ. واہ مالک. تو یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, یہ توبہ کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں, اور یہ پھر اور کیا ہوتے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, یہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, گھروں کے اندر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نوافل ادا کیا کرتے تھے, نفل ادا کیا کرتے تھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اپنے گھروں کو روشن کرو. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہی یہی تھا, وہ اپنے گھروں کے اندر نفل ادا کیا کرتے تھے, تہجد ادا کیا کرتے تھے, تسبیحات. ایسے لوگ بھی تھے کہ جس جگہ پر عبادت کرتے تھے وہیں پر ان کی قبر بنا دی جاتی تھی, وہیں جس جگہ پر
عبادت کرتے تھے وہیں پر ہی ان کی قبر بنا دی جاتی تھی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ تھے، وہ ایک بزرگ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ جب صحبت اختیار کی تو دل میں گناہ کے ختم ہونے کا خیال آ گیا۔ اب جب گناہ کے ختم ہونے کا خیال آ گیا تو ان سے کام چھوٹ گیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ بیکار نہیں ہوتے ہیں، ہاں مگر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ والے کام نہیں کرتے ہیں، جھوٹ والے معاملات نہیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے لگا، ان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو ان سے یہ غلط کام چھوٹ گئے، تو اس وجہ سے کام کاج بھی چھوٹ گیا۔ جب کام کاج ان سے چھوٹ گیا تو گھر کے اندر فاقے ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے تو بیوی نے دبے لفظوں میں ان سے کہا کہ کوئی کام کاج کرنے۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ آج اگر تم کام پر نہیں گئے تو میں اپنے والدین کے گھر پہ واپس چلی جاؤں گی بچوں کو لے کر۔ آپ اٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، صبح نکلتے ہیں کام کی تلاش میں، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا۔ ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے کوئی کام جب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مالک لوگوں کی مزدوری تو نہیں ہوگی، کل تیری مزدوری کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہر فرات کے کنارے جاتے ہیں، وہاں پر ریت ہوتی ہے، آپ تیمم کرتے ہیں، تیمم کرنے کے بعد وہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کو بچھا دیتے ہیں، نوافل ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ظہر سے لے کر عصر تک آپ جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب گھر جانے کا وقت ہو جاتا ہے، جب گھر جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، جب جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا ہاتھ میں تو بیوی شور مچانا شروع کر دے گی، محلے والے بھی سننے لگ جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہی کپڑا اٹھاتے ہیں، اس کے اندر ریت ڈالتے ہیں اور گھر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ پہلے بیوی بچے دروازے میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن اب دروازے میں نہیں ہیں، چل پڑتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے ہاتھ دھو لو کھانا لے کر آتی ہوں۔ آپ سوچتے ہیں گھر میں کھانا کہاں سے آ گیا، فاقہ کشی تھی، بچے میرے دروازے پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں، بیوی ہر طرح کا اناج لے کر آ جاتی ہے، پھل لے کر آ جاتی ہے، دودھ لے کر آ جاتی ہے، اس وقت کی جو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بیوی لے کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں اتنا مال کہاں سے آ گیا، بیوی سے پوچھتے ہیں یہ مال کہاں سے آ گیا، یہ اتنا کھانا کہاں سے آ گیا، اتنا وافر مقدار میں کھانا کہاں سے آ گیا، اور بچے کہاں ہیں؟ کہا وہ کھانا کھا کر چلے گئے ہیں۔ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے کھانا آ گیا، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا آج جس قریب کی مزدوری کرنے کے لیے تو گیا تھا اس نے اناج نہیں بھیجا، اناج کی بوریاں بھیج دی ہے، گھر میں اتنا اناج آ گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہا مالک تیری مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، بندوں نے سے تو کچھ نہیں دیا ہے مالک، مزدوری تو میں نے تیری کی ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، جب کھا چکتے ہیں تو بیوی کہتی ہے ارے تیرے کریم مالک نے تو اتنا دیا ہے، گھر بھر دیا ہے، اب دیکھو تو صحیح تو ڈال کے کیا لایا ہے کپڑے کے اندر۔ وہ چل پڑتی ہے، ششتر یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ بیوی دروازے کے پاس جاتی ہے، وہ چادر جس کے اندر ریت بھر کر لاتے ہیں کہ بیوی شور نہ مچائے، اس چادر کو کھولتے ہیں، ہیروں سے بھری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے تیرے کریم نے تو ہیرے بھر کے دے دیے، وہی کچی زمین ہوتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مالک بندوں کی مزدوری کرتا تھا، کچھ نہیں ملا، آج تیری مزدوری کی ہے، وہ بھی چند گھنٹے کے لیے تیری مزدوری کی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک تیری مزدوری کی ہے۔ مالک تو نے اتنا عطا کر دیا ہے، آئندہ بندوں کی مزدوری تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن مالک تیری بھی مزدوری ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ الراکعون
یہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، یہ نہیں ہے کوئی اللہ والا ہم اسے دیکھ لیں وہ شعبدہ بازیاں دکھا رہا ہے، کوئی اور معاملات دکھا رہا ہے، شریعت سے وہ پرے ہے اور ہم سمجھ لیں یہ اللہ والا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ والے قرآن کہتا ہے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کوئی مانتا نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی کے اندر جا رہے ہیں، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ جاتے ہیں آپ نے سر کو گنجا کروایا ہوا ہوتا ہے، بال ہٹائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک اور کشتی پاس سے گزرتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ کا چلے جاتے ہیں۔ اللہ والے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ خاموش طبیعت، صابر، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ آپ کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کے مریدین آپ سے کہتے ہیں آپ ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ منع کرتے ہیں، مریدین اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جب وہ آگے چلے جاتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک جس طریقے سے تو نے ان کو یہاں پہ خوش رکھا ہے جنت میں بھی ان کو خوش رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جیسے تو نے ان کو یہاں پہ خوش رکھا ہے جنت میں بھی ان کو خوش رکھنا۔ ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے وہ نوجوان پلٹ کر واپس آتے ہیں اور حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے حلقے میں شامل کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ویسے تو کوئی مانتا نہیں تھا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ جو ہے وہ لے کر چل پڑے لوگ، جب وہ چل پڑے تو شدید گرمی تھی، شدید گرمی میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل چھا گیا ہے۔ جب لوگوں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو دیکھا بہت سارے پرندے ایک دوسرے سے مل کر سایہ کرتے ہوئے آپ کے جنازے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والوں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اتنے اللہ کے بڑے ولی ہیں تو کہا کہ ہم ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جوک در جوک لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب چہرے سے کفن ہٹایا تو ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یہ میرا حبیب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا حبیب ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ میرے دوستو ایسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اختیار کریں۔ ایک مجھ جیسا گناہگار بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل کوئی خاص نہیں ہوتا۔ مجھ جیسا بندہ جب بات کرتا ہے تو اس عمل نہ ہونے کی وجہ سے اگلے بندے پہ بات اثر نہیں کرتی، مگر جب اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ جو با عمل ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے نا تو دل میں اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ مختلف جگہوں پر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، آپ جائیں ان کی صحبت اختیار کریں، ان کو اپنا وقت دیں تاکہ ان کی نصیحتوں کو آپ سن سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں چھٹا مکلی میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو، جیسے یہ ابھی اتوار آ رہی ہے آچر، یہ جو ہے اس میں پیر طریقت رہبر شریعت سے مفتی خلیل احمد جان دامت برکاتہ عالیہ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ
آپ بھی باعمل ہیں. اس اتوار کو تو خیر ان کا پروگرام نہیں ہو سکا, آپ پنجاب تشریف لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا پروگرام ہر مہینے انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو یعنی آچر کو پروگرام ہوتا ہے. تو آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لایا کریں. یہ دعوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی جماعت بڑھانی ہے یا کوئی اور معاملہ کرنا ہے, نہیں, صرف لوگ اللہ کی جانب آ جائیں, توبہ کریں, توبہ طائب ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کریں. یہ جماعت بڑھانے کے لیے دعوت نہیں, یہ صرف صحبت اختیار کرنے کے لیے دعوت ہے کہ آئیں اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ رب العزت ہمارا آنا, بیٹھنا,